बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ना कोई महल और ना मसंद, मगर जब इनका साया ज़मीन पर पड़ता तो उल्मा सहम जाते थे। कहते हैं कि एक बार एक नामवर आलिम दीन ने आप रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आपकी बात में दलील नहीं, कोई मुंतिक नहीं, तो आप कौन से इल्म की बात करते हैं? तो शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ मुस्कुरा कर फरमाया कि तू किताबें पढ़ता है और मैं दिल की स्याही को पढ़ता हूँ। तू लफ्ज़ों में खुदा ढूंढता है और मैं खामोशी में खुदा से हम कलाम होता हूँ। सामीन, एक ऐसा फ़कीर कि जिसके चेहरे पर खाक थी लेकिन आँखों में आसमानों की चमक, जिसका लिबास बोसीदा होता लेकिन जलाल ऐसा कि शहर में दाखिल होता तो फ़कीर वक्त पर भी लर्जा तारी हो जाता था। ये कोई आम वली नहीं थे, बल्कि ये वो थे जो कि अपने हाथ में शोला रखकर दिलों के पर्दे चाक कर देते थे। कहते हैं कि एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के शाही बाग से गुजर रहे थे कि वहाँ पर मौजूद एक वजीर ने गुस्ताखी से कहा कि ये कौन है जो महल के रास्तों में खाक छानता फिरता है। शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह ने बस एक निगाह डाली और उसी रात उस वजीर का सब कुछ जल गया, उसके ख्वाब तक सब कुछ खाक हो गया और वो उस दिन से पागल हो गया और सिर्फ एक ही बात कहता था कि मैंने उसे फकीर समझा, वो तो खुदा का राज था। सामिन, इस्लामी दुनिया में 4 शमसुद्दीन का जिक्र किया गया है जो कि तबरेज़ी कहलाते हैं। पहले शमसुद्दीन तबरेज़ी मौलाना रूम के उस्ताद हैं, जिनका मिज़ार कौमिया में है। दूसरे शम्स तबरेज़ी असल में शम्स इराकी हैं, जिनका मकबरा कश्मीर में है, जबकि तीसरे शम्स तबरेज़ी दरहकीकत शमसुद्दीन सब्ज़वारी हैं, जिनका मिज़ार मुल्तान में है। और चौथे शमसुद्दीन सब्ज़वारी जो कि शाह शम्स मुल्तान की औलाद से हैं, इनका मिज़ार आला आबाद भारत में है। लोग इस हवाले से खासे परेशान होते हैं कि असल शाह शम्स तबरेज़ कौन है। अहले इल्म जानते हैं कि असल शाह शम्स तबरेज़ मौलाना रूम के उस्ताद ही थे, जबकि मुल्तान वाले सैयद शमसुद्दीन शाह शम्स सब्ज़वारी ही हैं। और आपका शजरे नस्ब चंद पुश्तों के बाद इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। आप सूबा खरासान की बस्ती सब्ज़वार में 560 हिजरी में पैदा हुए। आपके वालिद सैयद सलाहुद्दीन गर्म कपड़ों का कारोबार करते थे और आलिम, फाजिल और दीनदार मुबल्लिग थे। बाज़ मोरखीन शाह शम्स सब्ज़वारी को शाह शम्स इस्माइली भी कहते हैं, लेकिन याद रहे कि आप इस्माइल बिन इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से जरूर हैं, लेकिन इस्माइली फिरके से ताल्लुक नहीं रखते। सैयद सलाहुद्दीन का इंतकाल 665 हिजरी में हुआ। सामीन, इस दौर में आलमे इस्लाम तातारियों के शदीद हमलों की जद में था। चुनाचे सैयद शमसुद्दीन सब्ज़वारी से निकले और 666 हिजरी में मुल्तान पहुँचे। मुल्तान में इस वक्त हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की विलायत थी। कहते हैं कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह की आने की खबर पाई तो दूध का प्याला लबालब भेजा। मतलब ये था कि यहाँ अहले अल्लाह की भीड़ भाड़ है, तुम्हारी गुंजाइश नहीं। हजरत शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने प्याला भरे दूध पर गुलाब का फूल रखकर वापस भेज दिया, यानी कि अपनी गुंजाइश का जवाज दिखा दिया। इस तरह एक किस्सा लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से भी मंसूब है कि सहवन के आलिमों ने भी ऐसा ही किया था। अब ये तस्दीक नहीं की जा सकती कि ऐसा शाह शम्स के साथ हुआ था या लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के साथ। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के पोते से शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बहुत गहरे राब्ते थे। इन्हें रुकनुद्दीन और आलिम का खिताब शाह शम्स ने ही अता किया था, जो कि बाद में शाह रुकने आलम के नाम से मशहूर हुआ। एक और रिवायत के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह सब्ज़वार से आने से पहले बगदाद गए थे, जहां पर आपकी तालीमात और अकायद की वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह की खाल खींच ली गई थी। और फिर जब आप रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से रवाना हुए तो अहदे सल्तनत के वली शहजादा मोहम्मद अपनी सल्तनत छोड़कर आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ चल पड़े, क्योंकि शहजादे को
کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے وقت ملتان میں بہت سے غیر مسلم قبیلے بھی آباد تھے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی شخصیت کو نہیں جانتے تھے۔ سامعین، ایک مرتبہ حضرت شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادہ محمد کو آگ کا بندوبست کرنے کے لیے کہا۔ شہزادہ، جو کہ آپ کی عقیدت میں درویشی اختیار کر چکا تھا، اپنے مرشد کے حکم پر آگ کا بندوبست کرنے کے لیے لوگوں کے پاس گیا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی، بلکہ ایک سنگ دل شخص نے غصے میں آ کر شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان ابھر آئے۔ زخمی شہزادہ حضرت شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس کی حالت دیکھ کر حضرت شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ گوشت کا ٹکڑا پکڑے غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تپش بکن، یعنی تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں، اس گوشت کے ٹکڑے کو میرے لیے بھون دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ سورج سوا نیزے پر آ گیا اور گوشت کا ٹکڑا بھن گیا، اور سورج کی شدید تپش سے لوگ چیخ اٹھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کرامت اور جلال دیکھ کر لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور درخواست کی کہ چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو نہ دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نادان نہیں سفاک ہیں۔ آگ جیسی بے قیمت چیز دینے کی بجائے میرے مرید کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ جانتے بھی ہو جسے زخمی کیا وہ کون ہے؟ وہ بغداد کا شہزادہ ہے جو میری خاطر بھیک مانگنے گیا، لیکن اسے شہر والوں سے زخم ملے، اس لیے جب تک ان کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے مجھے سکون نہیں ملے گا۔ کچھ نادان حضرات نے سفارش کی کہ اللہ کے واسطے انہیں معاف کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ کا واسطہ دیا ہے تو معاف کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورج سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے شمس، اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی تپش اعتدال پر آ گئی۔ اس واقعے کے بعد بہت سے غیر مسلم قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے ملتانی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تبریز یعنی گرمی دینے والا کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تبریز، تتریز، تبریز اور پھر تبریز بن گیا۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ شمس الدین سبزواری شمس تبریز ہو گئے اور لوگ اب ملتان کی شدید گرمی کو اسی روحانی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ سامعین، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے چبوترے پر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جس پر لکھا ہے حضرت شمس الدین ولی سبزواری، جبکہ مزار شریف کے اندر لکھا ہے حضرت شاہ شمس تبریز۔ یہ فرق عوام کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے اور بعض مورخین نے بھی اسی وجہ سے شمس الدین سبزواری کو ہی شمس الدین تبریزی مانا ہے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس بات کا تاریخی شواہد کے لحاظ سے حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ شمس الدین سبزواری کا کسی طور بھی تبریز سے کوئی تعلق نہیں۔ تبریزی کہلوانے کی وجہ صرف تبریز ہے جو بعد میں تبریز ہو گیا۔ سید شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 11 سال ملتان میں تبلیغ کی اور 677 ہجری میں وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے حجرے کے قریب سپرد خاک کیا گیا اور قبر پر مقبرہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سید صدر الدین نے تعمیر کروایا۔ سیٹھ مہر الدین نے عالیشان مقبرہ تعمیر کروایا تھا، لیکن رنجیت سنگھ کے دور میں سکھ گورنر ساون مل نے مسجد اور مقبرہ مسلمانوں سے چھین کر گردوارہ بنا دیا۔ مسجد گرنتھی کی رہائش گاہ تھی۔ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد بھی مقبرہ اسی طرح گردوارہ بنا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ سارے سکھ شاہی دور میں ملتان میں کبھی اذان سنائی نہیں دی تھی۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ عیدین کی نمازوں پر بھی مکمل پابندی عائد تھی۔ پھر انگریزوں کے ملتان پر قبضے کے بعد 1850 ہجری میں مقبرہ
اور مسجد مسلمانوں کو دے دی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ عالیہ میں امام بارگاہ موجود ہے، جہاں قدیم عرصے سے مجالس امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ بعض مورخین نے شاہ شمس سبزواری کو ملتان کی سرزمین پر عزاداری کا آغاز کرنے والا بھی بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک عالم اٹھا جسے اپنے علم پر بڑا غرور تھا۔ وہ کہنے لگا، اگر تو واقعی ہی ولی ہے تو کچھ ایسا کر کے دکھا کہ جس پر عقل بھی سجدہ کرے۔ مجمع چونک گیا، مگر حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر نہ جلال نہ حیرت تھی، بلکہ ایک خاموشی تھی۔ پھر حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے زمین پر نظر ڈالی، جیسے مٹی سے اچانک مانگ رہے ہوں، اور بولے، جسے زمین نے چھوڑ دیا اسے آسمان تھام لیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بس یہی کہنا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہوا میں بلند ہونے لگے، نہ پر تھے نہ کوئی مدد، فقط نگاہ اور نور۔ حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ زمین سے اٹھتے گئے، جیسے کہ کشش ثقل نے انکار کر دیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود لوگوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں، زبانیں بند ہو گئیں، اور دل جیسے کسی اور ہی جہان میں چلے گئے ہوں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ جادو ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ فرشتہ ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہوا میں سکون کے ساتھ معلق تھے۔ اس کے بعد آہستہ سے زمین پر قدم رکھا تو جیسے زمین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تھام لیا ہو۔ لوگوں کی آنکھوں میں خوف، دلوں میں لرزہ طاری تھا۔ تب شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے اڑنے پر حیرت ہے تو کبھی اپنے دل کو زمین سے اڑا کے دکھاؤ، تب سمجھ پاؤ گے کہ فقیر کیا ہوتا ہے۔ یہ تو جسمانی اڑان تھی۔ شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے پر نہیں ہلائے اور نہ جادو کیا، بس وہ خود سے آزاد تھے، اور جب بندہ خود سے نکل جائے تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اس دن لوگوں نے جانا کہ کرامت یہ نہیں کہ کوئی فقیر اڑ جائے، کرامت تو یہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں سچائی کی چنگاری رکھ دے، جو کہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ سامعین، ان اللہ کے پیارے بندوں کی خاموشی میں ہی طوفان چھپے ہوتے ہیں۔